پاک سعودیہ جیسا معاہدہ دیگر عرب ملک بھی کرنا چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں صحافیوں سے گفتگو، کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہمیشہ سے موجود ہے، ہر مسلمان حرمین شریفین کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان میں ہر دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ بھارتی فوج کے حاضر سروس افسر اور افغان باشندے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ بھارت دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتا ہے۔ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن جریدے کو انٹرویو، کہا دنیا کو یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ بھارت دہشت گرد ریاست ہے۔ افغانستان میں موجود نان اسٹیٹ ایکٹرز پاکستان ہی نہیں بلکہ خطے اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اور ضلع خیبر میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، مقابلے میں چمکنی خودکش دھماکے کے ماسٹر مائنڈ 3 دہشت گرد ہلاک، دہشت گرد کمانڈر فضل نور ساتھیوں سمیت فرار۔ دہشت گردوں کا تعلق کرک اور ننگرہار افغانستان سے تھا۔ ہلاک دہشت گردوں سے 3 SMGs، 12 میگزین اور دیگر اسلحہ برآمد۔ اور بحریہ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کیمپس کراچی میں ڈینٹل کالج اور اسپتال کی نئی عمارت کا افتتاح، سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ نیول چیف نے جدید سہولتوں سے آراستہ عمارت کے قیام پر بحریہ یونیورسٹی کی کاوشوں کو سراہا۔ ایڈمرل نوید اشرف کا کہنا تھا ادارہ اخلاقی و پیشہ ورانہ اقدار کے ساتھ ڈینٹل ماہرین تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ طبی تعلیم میں پاک بحریہ کی کاوشوں پر اظہار اطمینان۔ دفاعی معاہدے میں دیگر خلیجی ملکوں کے لیے دروازے کھلے ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا کسی دوسرے خلیجی ملک نے چاہا تو اسے بھی معاہدے میں شامل کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ عرب ملک اپنے تحفظ کے لیے میلوں دور ملک نہیں بلکہ اس ملک کی طرف دیکھیں گے جو انہیں تحفظ دینے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہو۔ پاکستان کی تمام دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کو حاصل ہوں گی، معاہدے میں کوئی خفیہ شرائط نہیں۔ پاک سعودی معاہدہ بڑی چیز ہوئی ہے، سابق وفاقی وزیر اسد عمر کا رد عمل، کہا معاہدے کے بعد اسرائیل سے خطرات بھی بڑھ گئے ہیں، سیاسی استحکام کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے، پی ٹی آئی سے بات کیے بغیر سیاسی بحران حل نہیں ہوگا، سب سے مقبول جماعت کو دیوار سے لگانا بند کیا جائے۔ مریم نواز نے بانی پی ٹی آئی کو ماضی کا قصہ قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا اڈیالہ میں بیٹھے شخص کو نہیں پتا باہر دنیا بدل چکی ہے، ایک وہ وزیر اعظم تھا جس کو جہاز سے اتارا گیا، ایک یہ وزیر اعظم ہے جس کو فضاؤں میں سلامی دی گئی۔ سعودی جنگی طیاروں کی سلامی پاکستان کی عظمت کی علامت ہے۔ پاکستان کو سعودی عرب کی پاسبانی کا شرف مل گیا، کسی کے نصیب میں حرمین شریفین میں ذلت آئی تو کسی کے نصیب میں حفاظت کی ذمہ داری۔ حرمین شریفین کی حفاظت ہر پاکستانی کی سعادت ہے، بلاول بھٹو نے پاک سعودی دفاعی معاہدہ خطے کے لیے اہم قرار دے دیا۔ چیئرمین پی پی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا بھارت کو مار کا حق میں ہرانے سے پاکستان کی دفاعی پوزیشن مستحکم ہو گئی۔ بلاول بھٹو نے کہا وزیر اعظم سے کئی بار کراچی کے K4 منصوبے پر بات کی، وزیر اعظم وعدہ کر کے گئے ہیں، امید ہے کراچی کے لیے شہباز میر کا وعدہ پورا کریں گے۔ پانی کے مسئلے کا KMC اور سندھ حکومت حل نکال لیں گے۔ نئے ہب کینال کا افتتاح ہو گیا، 2 واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگائے جا رہے ہیں۔ گجرات میں طوفانی بارش، شہر پھر ڈوب گیا، 1 گھنٹے کی بارش میں شہر کے متعدد علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ جیل چوک، سرکولر روڈ، کمرشیال وی روڈ پر 2 فٹ سے زیادہ پانی جمع ہوا، نالوں کی صفائی کے باوجود بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا، 2 موٹر سائیکل سوار پانی سے بھری سڑک پر مین ہول میں گر گئے۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے کہا آج ہی کہا تھا کہ مانسون سیزن مکمل ختم ہو گیا ہے، دریا نارمل ہو چکے ہیں، سیلاب سے 4 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہیں، 123 اموات ہوئی ہیں۔ پنجاب میں سیلاب تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا، عارف والا میں خیموں میں پریشان متاثرین امداد کے منتظر، لیاقت پور میں بھی متاثرین کی مشکلات کم نہ ہوئیں، ظاہر پیر سے متعدد علاقوں کو ملانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، آمد و رفت بھی مشکل ہو گئی، ٹریک کا ایک حصہ سیلاب میں بہہ جانے کے باعث موٹر وے M5 تاحال بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے شہری اونچ شریف انٹرچینج سے دوبارہ موٹر وے M5 پر سفر کر سکتے ہیں، سکھر سے ملتان M5 اونچ شریف انٹرچینج قومی شاہراہ پر سفر کیا جا سکتا ہے۔
سندھ کے بیراجوں پر پانی کا دباؤ بڑھنے سے کچے کا وسیع علاقہ ڈوب گیا۔ نوشہر و فیروز میں اونچے درجے کے سیلاب نے درجنوں دیہات تباہ کر دیے۔ مکھری کے قریب درجنوں افراد پھنس گئے۔ جام شوروں کی تحصیل مانجھن کے مختلف دیہات بھی پانی ہو گئے۔ کوٹری دادو ریلوے ٹریک کے دونوں اطراف پانی جمع، کئی نشیبی دیہات زیر آب۔ دادو مورو پل کے کچے میں مزید گاؤں پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ تاریخی شہر موندر بھی ڈوب گیا۔ سیلاب زدگان کو بجلی بلوں میں ریلیف دلانے کے لیے آئی ایم ایف کو آمادہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف سے جائز مذاکرات میں زیادہ سے زیادہ ریلیف کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال کہتے ہیں کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا، اضافی ٹیکسوں کے لیے منی بجٹ کی تجویز زیر غور نہیں۔ ایف بی آر ذرائع کا کہنا ہے پاکستان آئی ایم ایف سے ٹیکس ہدف میں 300 ارب روپے کمی کی درخواست کرے گا۔ پاکستانیوں کا ڈیٹا ڈارک ویب پر برائے فروخت، ایک شخص کا ڈیٹا 500 روپے میں مل جاتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے کی سینٹ کمیٹی میں انکشاف، ٹیلی کام سیکٹر سے چوری ڈیٹا ڈارک ویب پر موجود ہونے کا معاملہ زیر بحث آیا۔ چیئرمین پی ٹی اے نے بتایا کہ 3 ہفتے پہلے رپورٹ آئی تو چیک کیا، پاکستانیوں کے شناختی کارڈ کی کاپی، ٹریول ہسٹری کی معلومات بھی موجود ہیں۔ موبائل سم کی تفصیلات بھی ڈارک ویب پر ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ڈیٹا محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے بولے ٹیلی کام کمپنیوں کے پاس موبائل سم کا الگ الگ ڈیٹا ہوتا ہے۔ حیران کن یہ ہے کہ ڈارک ویب پر ایک ساتھ ڈیٹا اکٹھا کیسے ہو گیا، این سی سی آئی انکوائری کر رہا ہے۔ سینیٹر پلوش خان کا کہنا ہے کہ کسی نے ہمیں ٹارگٹ کرنا ہو تو ڈارک ویب سے ڈیٹا لے لے گا۔ افنان اللہ نے کہا کہ ڈیٹا چوری ہونا بڑا اسکینڈل ہے، انکوائری میں ڈیٹا لیک کرنے والے ٹریس ہو جائیں گے۔ ایشیو حملہ کیس میں بانی کی ویڈیو لنک پر پیشی کے خلاف درخواست خارج، اے ٹی سی راولپنڈی نے حکم دیا بانی پی ٹی آئی پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ویڈیو لنک پر ہی پیش ہوں گے۔ دوران سماعت وکیل صفائی نے بانی کو واٹس ایپ کال پر پیش کرنے پر اعتراض کرتے ہوئے موقف اپنایا۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ ملزم کو ویڈیو لنک پر پیش کیا جائے گا، واٹس ایپ کال پر نہیں۔ ویڈیو لنک کے حوالے سے بین الاقوامی مثالیں موجود ہیں، واٹس ایپ کال کو ویڈیو لنک تصور نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے ریمارکس دیا بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک حاضری کا مقصد ہے کہ وہ نظر آنے چاہیے۔ سماعت 23 ستمبر تک ہوتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کا ٹیلی فونک رابطہ، امریکی میڈیا کے مطابق ٹک ٹاک اور امریکہ چین تجارت پر بات ہوئی۔ امریکی صدر نے کہا کہ شی جن پنگ سے گفتگو نتیجہ خیز رہی، ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری پر پیش رفت ہوئی ہے۔ نارتھ کوریا میں ایپیکس سمٹ میں چینی ہم منصب سے ملوں گا، آئندہ سال چین کا دورہ کروں گا، چینی صدر بھی مناسب وقت پر امریکہ آئیں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو کو مثبت اور تعمیری قرار دے دیا، کہا ٹک ٹاک پر ہمارا موقف واضح ہے، امریکہ یک طرفہ ٹیرف سے گریز کرنا چاہیے، حکومت کارپوریٹ فیصلوں پر احترام کرتی ہے، کمپنیاں مارکیٹ اصولوں کے مطابق کاروباری مذاکرات کریں، امریکہ اور چین کے تجارتی تعلقات اہم ہیں، عالمی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی قرارداد مسترد کر دی، ایران پر اقتصادی پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ، 4 ملکوں نے نئی پابندیاں روکنے کے حق میں ووٹ دیا، 9 ملک مخالفت جبکہ 2 نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ایران نے سلامتی کونسل کے فیصلے کو سیاسی جانبداری قرار دے دیا، ایران پر یورپی پابندیاں 28 ستمبر کو دوبارہ نافذ ہونے کا امکان۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے پر پاکستان میں یوم تشکر مساجد میں دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین رعایت ہلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد کا کہنا تھا کہ اب فوج اور ریاست پر حملہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ پاک سعودی دفاعی معاہدے نے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ دفن کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ کسی تیسرے ملک کے لیے خطرہ نہیں ہوگا۔
دونوں ملکوں کے دفاعی تعلقات طویل مدتی ہیں، معاہدے میں دفاعی پیداوار پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ بگرام ایئر بیس افغان حکومت اور امریکی حکومت کا باہمی معاملہ ہے۔ افغانستان میں بگرام ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ فوجی اڈہ اس مکان سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے جہاں چین اپنے جوہری ہتھیار بناتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انکشاف، کہا ہم وہ اڈہ واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ افغانستان کو بھی ہم سے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ افغانستان کی عبوری حکومت نے ٹرمپ کا اعلان مسترد کر دیا، کہا تاریخ گواہ ہے افغانستان نے اپنی سرزمین پر کبھی بیرونی افواج کو تسلیم نہیں کیا۔ کراچی کی مقامی عدالت نے بھینس کالونی ریلوے پل کی تعمیر کا کام روکنے کا حکم دے دیا۔ شہریوں نے موقف اپنایا، پل کی تعمیر سے ہمارے گھروں کے راستے بند ہو جائیں گے۔ ریلوے پل کی تعمیر کا افتتاح میئر کراچی مرتضی وہاب نے 3 روز قبل کیا تھا۔ میئر کراچی نے گرین اور ریڈ لائن منصوبہ 2035 تک مکمل ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پی آئی ڈی سی ایل سے منصوبے مکمل ہونے کی تاریخ مانگ لی، کہا 2017 کا این او سی اب تک مکمل نہیں ہوا، شہریوں کو مسائل کا سامنا ہے۔ یونیورسٹی روڈ پر ریڈ لائن کی وجہ سے بہت مسائل ہیں، مقامی قیادت کو منصوبوں کی تکمیل میں شامل کیا جائے، منصوبے کی تکمیل کی مقررہ مدت سے کے ایم سی کو مطمئن کیا جائے۔ کے ایم سی نے ٹھیکیدار کو کراچی کے ایم اے جناح روڈ پر تعمیراتی کام سے روک دیا۔ میئر کراچی نے کہا ایم اے جناح روڈ پر بی آر ٹی تعمیرات سے پہلے منصوبہ بندی کی جانی چاہیے تھی۔ بلدیہ عظمیٰ نے کہا تھا متبادل سڑک کی تعمیر کے بعد کام شروع کریں۔ پی آئی ڈی سی ایل حکام کا کہنا ہے ایسے منصوبوں کے اجازت نامے کی کوئی مدت نہیں ہوتی۔ کراچی کو شنگھائی کی طرز پر جدید اور ترقی یافتہ شہر بنانا چاہتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی شنگھائی میونسپل گورنمنٹ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات میں گفتگو۔ شنگھائی سسٹر سٹی معاہدے کو مؤثر اور فعال بنانے پر اتفاق۔ شنگھائی حکومت کی کراچی کی ترقی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ گورنر سندھ نے کہا پاکستان اسٹاک ایکسچینج اپنی بلند ترین سطح پر ہے، جو چینی سرمایہ کاروں کے لیے بھی سنہری موقع ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ تجارت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز نے قبضے کی کوششیں تیز کر دیں۔ غزہ شہر کے دونوں جانب سے اسرائیلی ٹینک اور فوجیں داخل، 24 گھنٹے میں 40 فلسطینی شہید۔ جنوبی غزہ میں رفح کے جنینہ محلے میں سڑک کنارے نصب بم کے دھماکے میں 1 میجر اور 3 لیفٹیننٹ ہلاک ہو گئے۔ حماس نے ذمہ داری قبول کر لی۔ اسرائیل اور اردن کے درمیان سرحدی پل پر فائرنگ کے تبادلے میں 2 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے غزہ کو ہتھیانے کا منصوبہ پیش کر دیا، کہا غزہ کو منافع بخش ریئل اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے۔ امریکہ سے مذاکرات ہوئے ہیں کہ غزہ کو کیسے آپس میں تقسیم کیا جائے۔ غزہ کی تقسیم کا بزنس منصوبہ صدر ٹرمپ کی میز پر ہے۔ امریکہ نے پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی قرارداد کے حق میں 14 ارکان نے ووٹ دیا۔ پاکستان کا غزہ میں غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے، غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، غاصب ریاست نے اسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میئر لندن پر تنقید۔ برطانیہ کے دورے سے واپسی پر کہا میئر لندن کو میرے کہنے پر شاہی ضیافت میں مدعو نہیں کیا گیا۔ لندن میں جرائم کی شرح انتہائی بلند ہے۔ میرے خیال میں میئر لندن کا شمار دنیا کے بدترین میئرز میں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بھی کچھ برے میئرز ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی اب محفوظ ہے۔ میمفس کے بعد شکاگو بھی فوج بھیجیں گے۔ صدر ٹرمپ رکن کانگریس الہان عمر پر بھی برس پڑے، کہا کانگریس رکن الہان عمر کو مواخذے کا سامنا کرنا چاہیے۔ الہان عمر صومالیہ سے آئی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں ملک کیسے چلانا ہے۔ سری لنکن آل راؤنڈر دونت ویلالاگے کے والد دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گئے۔ آل راؤنڈر کے والد کو اس وقت دل کا دورہ پڑا جب ویلالاگے افغانستان کے خلاف ابوظہبی میں ایشیا کپ کا میچ کھیل رہے تھے۔ کرکٹر کو والد کی موت کی خبر ہیڈ کوچ اور ٹیم مینجمنٹ نے دی۔
محمد نبی نے ایکس پر ویللاکے کے والد کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ ایشیا کپ کے آخری گروپ میچ میں بھارت نے عمان کو 189 رنز کا ہدف دے دیا۔ سنجو سیمسن کے 50، ابھیشیک شرما کے 38 رنز، شاہ فیصل کی عمدہ بالنگ۔ سپر 4 مرحلہ کل سے شروع ہوگا۔ پہلا میچ سری لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان دبئی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اتوار کو روایتی حریف بھارت سے ٹکرائے گا۔ کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال میں پاکستان نے بھارت کو 2-0 سے ہرا دیا۔ میچ کے بعد پاکستان اور بھارتی کھلاڑیوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملائے۔ پاکستان نے اپنے دوسرے میچ میں سری لنکا کو بھی ہرا دیا۔ چیمپئن شپ میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ اور جنوبی افریقہ شامل۔